سلام کرو اور پوچھو کیا میں اندر آ سکتا ہوں. یہ ایٹیکیٹس ہم سے تو زیادہ پورے عالم مغرب میں رواج پا گئے. ان کے اندر اگر دو چیزیں آ جائیں مغربی دنیا میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، امریکہ میں، دو چیزیں، ایک اسلام دشمنی ختم ہو جائے، ایمان آ جائے. کیا؟ اگر ایمان آ جائے، اور دوسرا ایمان کے ساتھ حلال و حرام آ جائے. ایمان آ جائے اور حلال و حرام آ جائے، یعنی حلال کرنے لگیں طاعات، حرام چھوڑ دیں ایمان کے ساتھ، تو وہ صرف اتنے عمل سے بیٹھے بٹھائے آج سے 1000 سال پہلے کے دور کے مسلمان لگے. ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے اخلاق ہیں. اور ہم آج اپنے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، بالخصوص اپنی پاکستان، انڈیا، پاکستان، اس قوم کو تو لگتے ہیں کہ پہلے دور کے منافقوں سے بھی بدتر ہیں ہمارے اخلاق، کہ اگر منافق دیکھ لیتے تو شرما جاتے. وہ کہتے اسی تو ہیں ہی کچھ نہیں جڑے اے نے، یہ سارے تو پیشوا نے، یہ پاکستانی، یہ سارے مرشد نے، اسی منافقت کی تھی جڑی انہوں نے کی تھی. ہمارا یہ عالم ہو گیا، ہماری ساری زندگی منافقت کی آئینہ دار ہے. کلمہ دیکھیں، آقا نے فرمایا سلام کرو اور اندر آنے کے لیے زبان سے اجازت لو، یہ دین اسلام ہے. ہم حد تک سمجھتے ہیں، ایمان سے کہیے کوئی کرتا ہے جی میں اجازت سے آ سکتا ہوں، کوئی پوچھتا ہے، وہ کہتے ہیں میں اور پوچھوں، میں پوچھوں، میں کوئی نہیں معمولی چیز ہوں. ہم تو اسی جہنم سے ہی نہیں نکلتے، میں اور معمولی اور اس چکر سے، اسی نے برباد کر کے رکھ دیا. اور اسلام میں اور ایمان میں اور سلوک و تصوف میں نام کی شے ہی کوئی نہیں ہے. جسے میں کہتے ہیں وہ اسی میں کو ختم کرنے کا نام ہی تو تصوف ہے. کیا؟ اسی میں کو ختم کر دینے کا نام ہی تو تصوف ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا بیٹے جب تو اپنے گھر میں داخل ہو، جب بھی تو اپنے گھر والوں کو سلام کر. جب بھی گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں. بہت سے لوگ نہیں کرتے نا، بس گھس گئے. کیا ایسا ہی کرتے ہیں نا؟ نہ، اب نہیں کرنا. جب داخل ہو سلام کرو. اور یہ جو سلام کرنا ہے، یکن برکتن علیک وعلی اہل بیتک، یہ تمہارے لیے بھی برکت ہے، تمہارے گھر والوں کے لیے بھی برکت ہے. یہ دعا ہے. اور مصافحہ کرنا بھی صحابہ کی سنت ہے، دو ہاتھوں سے مصافحہ کریں. اور اس سلام اور مصافحہ کی برکت کا اندازہ کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا. فرمایا دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ملتے ہیں اور مل کر مصافحہ کرتے ہیں، آقا نے فرمایا وہ اگر مصافحہ کر کے ابھی علیحدہ نہیں ہوئے ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی بخشش پہلے کر دیتا ہے. صحیح مسلم اور ابو داؤد کی حدیث صحیح ہے. مصافحہ کر کے ابھی جدا نہیں ہوئے ہوتے، اللہ ان کے گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے. اتنے گناہ جو اللہ پاک نے اس مصافحہ کے عوض بخشنے کا فیصلہ فرما رکھا ہے. تو مصافحہ کرنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں. اگر یہی نیکیاں سارا دن کرتے رہیں، سلام کرتے رہیں، مصافحے کرتے رہیں، مسکراتے رہیں، لوگوں کی مدد کرتے رہیں، تو یہ کروڑوں نفلوں سے زیادہ اونچا کر دے آپ کو. فرائض ادا کریں، فرائض کی بجا آوری، حرام سے بچیں اور حسن اخلاق کی نیکیاں کرتے رہیں تو نفل پیچھے رہ جائیں. مگر ہم اس طرف آنے کو تیار نہیں ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان پر حقوق ہیں، مسلمان پر حقوق ہیں،
اور حقوق وہ یہ ہیں کہ وہ مسلمان کسی مسلمان بھائی پر حسد نہ کرے. کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، انگلی پر گنے، ایک دوسرے سے، یہ چارٹر دے رہا ہوں، چارٹر، حسد نہ کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا، اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، حسد نہ کریں اور ایک دوسرے سے دھوکہ بازی بولیے نہ کریں، اور ایک دوسرے سے بغض اور عناد نہ رکھیں، دلوں میں کدورت، کینہ، بغض اور عداوت نہ رکھیں. ولا تباغضوا ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے رخ نہ موڑیں، کسی کو پیٹھ نہ کریں، یعنی رخ نہ موڑیں، بے رخی نہ کریں کسی سے. کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ کسی سے حسد نہ کرو. بولو، اس کو دل سے نکالیں آواز کو. کسی سے حسد نہ کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی سے بغض اور کینہ نہ رکھو، اور کسی سے بے رخی نہ کرو. اور پانچویں چیز آقا علیہ السلام نے فرمائی، کوئی مسلمان بھائی سودا کر رہا ہو تو اس پر اپنا سودا نہ کرو، اس کا سودا کینسل نہ کرو جب تک وہ سودا چھوڑ نہ دے. یعنی ایک نے سودا کیا 500 روپے کا، وہ کر رہا ہے مسلمان بھائی، آپ نے اس بیچنے والے کو کہا یار تم کی دینے لگا، میں 550 دینا. اس نے اس کو چھوڑ دیا، ادھر آ گیا. صحابہ کھجور لگا رہے تھے، کھجور کے درخت، پودے، اپنے روایت، اپنے طریقے کے مطابق. حضور نے فرمایا ایسے نہیں، ایسے لگایا کرو. انہوں نے ایسے لگا دیا، اس پر پھل نہ آیا. کیا آ کے بتایا حضور آپ کے طریقے کے مطابق ہم نے لگایا، پھل نہیں آیا. جنہوں نے یہ آگے کہا، اس حدیث کی شرح بھی کر رہا ہوں، لوگوں کو اس پر بھی مغالتے ہیں. جب آگے کہا کہ پھل نہیں آیا، فرمایا اچھا اپنے طریقے پر لگا لو، آپ بہتر جانتے ہیں اپنی دنیا میں، جاؤ. آ کے عرض کیا آقا اس حال ہے، پیٹ خراب ہے، موشن نہیں رک رہے. فرمایا اس کو شہد دو. انہوں نے شہد دیا، کہا حضور اور بڑھ گئے ہیں. فرمایا اور شہد دو. آگے عرض کیا حضور اور بڑھ گئے. فرمایا اور شہد دو. اس نے آگے عرض کیا شہد دیا اور بڑھ گئے. فرمایا اور دو. چوتھی بار دیا تو رک گئے. 3 بار آزمائش تھی، چوتھی بار کرم تھا. سمجھ آئیے؟ 3 بار آزمائش تھی، 3 بار آزمانا تھا، چوتھی بار نوازنا تھا. وہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جب اس راستے پر ڈالتے ہیں تو جھنجھوڑا جاتا ہے، نقصان تو آتا ہے. نقصان نہ آئے تو ایمان کا پتہ کیسے چلے؟ جھنجھوڑے نہ جائے تو ایمان کی خبر کیسی ہو کہ قائم رہتا ہے یا پھسلتا ہے، آگے بڑھتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے. اگر پھسل گئے تو فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، جاؤ موج کرو. اور 3 بار تک بھی خسارے کے خسارے ہوتے رہے مگر ایمان پر ڈٹا رہا تو اللہ نے کہا بندے تجھے آزمانا تھا، آزما لیا، اب میرا کرم بھی لے لے. مقصد بات کا یہ کہ بندہ استقامت سے لگا رہے، نیت نیک ہو تو آزمائش سے بالآخر بندے کو اللہ نکالتا ہے، اللہ خیر کر دیتا ہے، پھر اللہ ساری کسر پوری کر دیتا ہے.